بعد اعلان کر دیا جنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ تبل بجائے گئے، باجے بجائے گئے اور سر پھونکے گئے۔ وہاں پر تبلے، بانسریاں اور یہ جو بجائے جا رہے تھے حسین کے ساتھ جنگ چھیڑنے کے اعلان میں بجائے جا رہے تھے۔ آج بھی لوگ بجاتے ہوئے نکلتے ہیں۔ السلام علیکم، ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں بہت ہی اچھا بیان، سنیں گے تو انشاءاللہ ضرور نفع ہوگا۔ اب چلتے ہیں بیان کی طرف۔ شمر ذی الجوشن اس خبیث مردود نے عمرو بن سعد سے کہا تم سپہ سالار ہو، جنگ کے شروع کرنے کی اجازت دے دو۔ اسی اثنا میں حر بن یزید جو 1000 کا لشکر لے کر سب سے پہلے امام حسین کے پاس آیا تھا، اس نے آ کر کے پوچھا اے لوگو، کیا تم صحیح میں حسین کے ساتھ جنگ کرنا چاہتے ہو؟ حقیقت میں تم لڑو گے امام حسین کے ساتھ؟ تو سبوں نے کہا ہم آئے اسی لیے ہیں کہ حسین کے ساتھ ہم وہ سلوک کریں گے کہ دنیا یاد رکھے گی۔ حضرت اس وقت حر بن یزید نے کہا اے لوگو، کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ حسین بن علی کے ساتھ لڑنے سے تمہاری آخرت خراب ہوگی، عاقبت برباد ہوگی؟ لوگوں نے اسے تانا مارنا شروع کیا کہ تو وفادار نہیں ہے، یزید کو ہم خط لکھ کر کے بھیج دیں گے، 1000 کا لشکر دے کر کے تجھے بھیجا گیا تھا حسین کو گرفتار کرنے کے لیے، تو اب بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے۔ حر بن یزید فوج سے الگ ہو کر درمیان میں کھڑا ہوا، اپنے خیمے کے پاس آیا، اس کے گھر والے بھی تھے، اس کی بیوی اور اس کا بڑا بیٹا بھی تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ حر کانپ رہا ہے اور بہت زیادہ جسم میں تھرتھراہٹ آ گئی۔ گھر والوں نے پوچھا حر یہ کیسی کپ کپاہٹ ہے، کیسے کانپنا ہے؟ اس نے کہا میں ایک طرف جنت دیکھ رہا ہوں اور ایک طرف دوزخ دیکھ رہا ہوں۔ حسین کے خیمے کی طرف مجھے جنت دکھ رہی ہے اور یزیدی لشکر کی طرف مجھے دوزخ دکھ رہی ہے، اور میں بیچ میں کھڑا ہوں۔ بتاؤ اے لوگوں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں اگر دوزخ کو جان بوجھ کر کے ہاتھ میں لے لوں تو دنیا میں مجھ سے زیادہ بے وقوف اور پاگل کوئی نہیں ہوگا۔ یہ سنتے ہی اس کی بیوی نے کہا اے حر، آپ کے دل میں جو بات ہے وہ عمل کر جاؤ، جو دل تمہارا چاہ رہا ہے اس پر عمل کر جاؤ۔ حر نے فوراً اپنا گھوڑا دوڑایا اور اپنے بیٹے کو لیا، اپنی بیوی کو لیا، سیدھے امام حسین کے خیمے میں آیا۔ امام حسین نے دیکھا یزیدی لشکر کا پہلا کمانڈر آیا ہے، پوچھا کہ کیسے آنا ہوا؟ ابھی تو کوئی جنگ کی بات نہیں ہے۔ حر بن یزید نے کہا نہیں، جنگ کا تبل بج گیا ہے اور اعلان ہو چکا ہے کہ اہل بیت کے سر اڑائے جائیں گے، تیروں سے آپ کے جسم چھلنی کر دیے جائیں گے۔ میں اس لیے لشکر یزید چھوڑ کر آیا کہ مجھے رب نے ہدایت دی اور مولا مجھے تمہارے قدموں میں ڈال دیا۔ اے حسین، کیا میری بخشش کا کوئی راستہ نکل سکتا ہے؟ میں ہی ہوں جو آپ کو یہاں اترنے پر مجبور کیا، میں ہی ہوں جو آپ کو کربلا کے میدان پہ لے آیا۔ حر نے کہا کیا میری بخشش ہو سکتی ہے اگر میں اس عمل سے بھاز آ جاؤں؟ حسین ابن علی نے اس وقت بھی گلے لگایا اور کہا انت حر فی الدنیا و فی الاخرہ، اے حر تو دنیا میں بھی آزاد ہے اور آخرت میں بھی آزاد ہے۔ یہ اہل بیت کی شان ہے۔ اخیر وقت میں وہ آیا، حسین ابن علی نے گلے لگا لیا اور اس کے بعد حر نے کہا اے حسین، آپ حکم فرمائیں، میں آپ کی طرف سے سب سے پہلے لڑنے کے لیے جاؤں گا۔ آیا تھا یزید کی طرف سے، اسی کو کہتے ہیں مولا کی ہدایت کاملہ۔ جب رب تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے تو کفر کے اڈے سے بھی کسی کو نکال کر دائرہ اسلام میں لے آتا ہے، اور جب کبھی کسی کو گمراہ کرنا چاہے تو کعبہ کے قریب رکھ کر کے بھی کسی کو بے ایمان اور کفر کی موت مار دیتا ہے۔ اللہ کی ہدایت پر اور اسی کی آس میں رہو اور ایمان کا تقاضا کرتے رہو، طلب کرتے رہو۔ عزیزان گرامی، صبح عاشور کی ہے، دن یہ عاشورہ کا چل پڑا ہے۔ امام عالی مقام نے اس وقت اپنے گھر والوں کو صبر کی تلقین شروع کر دی، پھر سے دوبارہ جمع کر کے کہا اب بھی وقت ہے، تم سب کے سب پلٹ جاؤ، میں اکیلا نپٹ لوں گا، جب تک میری طاقت ہے میں ان کے ساتھ جو معاملات ہوں گے نپٹ لوں گا، لیکن مجال ہے کسی ایک شہزادے نے بھی کہا ہو ہم واپس چلے جائیں، کسی نے نہیں کہا۔ اس کے بعد عمرو بن سعد ظالم یزید کا سپہ سالار شمر ذی الجوشن کو لے کر اعلان کر دیا کہ تیر تان لیے جائیں۔ سارے لوگوں نے گھٹنے ٹیک دیے اور حکم کی فرما برداری پر اپنے اپنے تیر سنبھال لیے، اور خیمہ حسین کی طرف ہر ایک کا تیر تھا۔ اور اسی اثنا میں 1000 کا لشکر لے کر عمرو بن سعد گھوڑے دوڑاتا ہوا خیمہ حسین کے پاس آیا۔ جیسے ہی وہ آیا
اب سیدنا امام حسین نے اپنے گھر کے 20 افراد کو لیے اور ان 1000 کا مقابلہ کرنا شروع کیا۔ ہم نے تو بدر کے متعلق سنا ہے 313 تھے اور مقابل میں 1000 تھے، یا حسین کے ساتھ 20 ہیں اور مقابل میں 1000 ہیں۔ یہ ہاشمی جوانوں کے ساتھ امام حسین کے شہزادوں نے وہ آئے ہوئے لشکریوں کو جو دوڑا رہے تھے، خیموں کے پاس بے حرمتی کر رہے تھے، حسین ابن علی کے شہزادوں نے ان کی صفوں کو ایسے کاٹا، پورے مجمع کو ایسا منتشر کیا کہ کئی گھوڑے زخمی ہو کر گرے، کئی فوجیں وہاں کٹ گئیں، اور اس کے بعد وہ جان بچا کر پھر خیمہ یزید میں آ گئے، یزید کے لشکریوں میں آ کر مل گئے اور کہا اس طرح سے جنگ نہیں ہوگی۔ پھر عمرو بن سعد نے کہا اب دیکھنا تم سب گواہ رہنا، سب سے پہلا تیر حسین کی طرف میں چلاتا ہوں، اور یہ کہہ کر کے اس نے خیمہ حسین کی طرف تیر چلایا، اور اس کے بعد اعلان کر دیا جنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ طبل بجائے گئے، باجے بجائے گئے اور سر پھونکے گئے، وہاں پر طبلے، بانسریاں اور یہ جو بجائے جا رہے تھے حسین کے ساتھ جنگ چھیڑنے کے اعلان میں بجائے جا رہے تھے۔ آج بھی لوگ بجاتے ہوئے نکلتے ہیں، شاید آج بھی لوگوں کے دل میں یہ ہوگا حسین کو بلا رہے ہوں گے کہ پھر سے جنگ شروع ہونے جا رہی ہے۔ طبلے بجائے گئے تھے یزید کی طرف سے، اور اس کے لشکریوں نے اعلان کے لیے ڈھول باجے بجا کر کے شروعات کی جنگ کی۔ امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے میں بیٹھے تھے۔ حر بن یزید جو آئے، امام علی مقام کی بیعت کی تھی اور وفاداری کا ثبوت دیا تھا، وہ اٹھے اور جانے لگے تو حر بن یزید کا بیٹا علی وہ کھڑا ہوا اور کہا کہ اے ابا جان، آپ کے ہوتے ہوئے، میرے ہوتے ہوئے آپ کیسے جائیں گے؟ مجھے اجازت دیں۔ تو سب سے پہلے حر بن یزید کا بیٹا میدان کربلا میں اترا۔ یہ امام علی مقام کے وہ نئے ساتھی ہیں جو اسی دن ملاقات کی ہے اور اسی دن نکل پڑے، اور اس جوان نے 2-3 لوگوں کو اپنی تلوار سے مارا، لیکن زیادہ دیر تک وہ نہیں مار سکا۔ اچانک اسی اثنا میں ظالموں نے اسے گھیر کر شہید کر دیا۔ نوجوان بچے کا جیسے ہی انتقال ہوا، حر بن یزید کہتے ہیں کہ میں گھوڑا دوڑا کر میرے بیٹے کی لاش اٹھانے کے لیے نکلا تھا کہ حسین کے نام پر میرا شہزادہ گر گیا ہے، بیٹا میرا انتقال کر گیا ہوگا، اس لیے کہ وہ بار بار چلا رہا تھا ادرکنی یا ابتا، اے میرے ابا آ جاؤ، مجھے پکڑ لو، مجھے اٹھا لو، اور اس کی روح قبض ہو چکی تھی حر بن یزید کے بیٹے کی۔ حر کہتے ہیں میں گھوڑا دوڑاتے ہوئے میرے جوان بچے کے تک پہنچنا چاہ رہا تھا، دیکھا وہاں پر مجھ سے پہلے حسین ابن علی پہنچے ہوئے ہیں اور امام علی مقام اس جوان کو اٹھا رہے ہیں اور اٹھا کر کے خیمے کی طرف لا رہے تھے۔ حر بن یزید نے کہا آقا یہ غلام زادہ ہے، آپ اٹھا رہے ہیں۔ حسین ابن علی نے کہا کہ اے حر تجھے معلوم نہیں دنیا کا دستور ہے کہ جوان بیٹوں کو باپ نہیں اٹھا پاتا، تو میں اٹھاؤں گا جب تک رہوں گا۔ لیکن کربلا نے وہ بھی منظر دیکھا جب حسین نے خود اپنے شہزادوں کی لاشیں اٹھائے، تب کوئی دوسرا اٹھانے والا تھا ہی نہیں۔ اے میرے عزیزو، امام علی مقام اس جوان بچے کی لاش کو خیمے تک لے آئے۔ حر بن یزید یہ امام علی مقام کی طرف سے نکلے اور اپنے بیٹے کی موت کا غم بھی لاحق تھا۔ یزید کے لشکریوں پر وہ شیر کی طرح بپھر گئے، جگہ جگہ سے ان کی صفوں کو کاٹتے رہے۔ عمرو بن سعد نے کہا کہ پکڑ لو حر بن یزید کو اور گرفتار کرو۔ لوگوں نے جب تیروں سے حملہ کیا اور پھر دیکھا کہ تیر کھا کر تقریباً 27 تیر حر بن یزید کے جسم پر لگے، لیکن وہ کسی تیر کا کوئی بھی نوٹس نہیں لیتے تھے، اور اس کے بعد ایسا ہوا کہ ان کے گھوڑے کو گرایا گیا اور لوگ ان کے جسم پر چڑھ گئے اور ان کا سر بھی جسم سے الگ کیا گیا۔ حر بن یزید کو وہاں پر شہادت ہوئی۔ آج محرم کا یہ مہینہ چل رہا ہے، اس کو آپ میری تنقید نہ سمجھے اور نہ ہی میں کوئی گستاخ ہوں۔ میں مولا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیدائشی شہدا ہوں۔ الحمدللہ ہمیں ہمارے گھروں سے یہ گٹھی میں پلائی ہوئی محبت ہے، لیکن محرم کے آتے ہی جتنا ایکٹیو ہمارے محلے ہوتے ہیں سارے جگہ پر، ایک جگہ 51 دیگ کھچڑا بنا ہے، دوسری جگہ کمپٹیشن میں 100 دیگ کھچڑے بنائے، 51 دیگ 100 دیگ، ٹھیک ہے پکاؤ کھلاؤ، لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں،
खिलाना सवाब है। किसको खिलाना? पेट भरे हुए को खिलाना। यहां तो हाल ये है जो खुद घर में खा खा कर मोटे हो चुके वही खिचड़ा खाने भी आ गए। कोई ऐसा बंदा तो हमें नजर नहीं आया जिसके घर में एक रोटी भी नहीं मिलती और वो आकर के खा गया हो तो उसके लिए सवाब ही सवाब है। गुरबा और मसाकीन को खिलाना बहुत बड़ा सवाब है। सरकार गौसे पाक ने तो फरमाया, मैंने सारी नेकियां उलट पलट कर देख लिया, सिर्फ 2 नेकियां ऐसी नजर आई जो रहमान को सबसे ज्यादा महबूब हैं। उन्होंने अपने मलफूजात में लिख दिया है, फरमाते मैंने सारी नेकियां छान कर देख ली, 2 नेकियां जो सबसे ज्यादा अल्लाह को पसंद है, एक भूखों को खिलाना, दूसरा नंगों को कपड़ा पहनाना। लेकिन ये शर्त बताई कि भूखों को खिलाने का मतलब यह है कि जो गुर्बत और अफलास की वजह से खा नहीं पाता। मेरे इस कहने का मतलब यह नहीं है कि अमीर लोग खिचड़ा नहीं खा सकते, तबर्रुक नहीं खा सकते हैं। हम भी खाते हैं, आप भी खाएं, सारे लोग खाएं। लेकिन मेरे अजीजों, हमारा कुल असासा ला करके क्या इन्हीं सारी चीजों पर ही खर्च करना है? उम्मत के लिए ऐसे मसाइल हैं, पूरे मोहल्ले में घूम फिर करके हम देख लें। हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए कोई ऐसा कोचिंग सेंटर नहीं मिलता जहां पर गरीब बच्चों को पढ़ा करके IAS या IPS तक की तालीमात दी जा सके। उसके लिए कोई सोचता भी नहीं। और ना ही कोई ऐसा इदारा मिलता है मोहल्लों में कि बच्चा हमारा स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है तो साथ में चल करके हाफिज कुरान भी बन जाए। ढूंढ करके निकालो, नहीं मिलते। हमारी लाखों की एक मुश्त रकम जो है सिर्फ हमारे एक वक्त के खाने में चली जाती है, एक वक्त के खाने में। मैं आपको ये बात इसलिए अर्ज कर रहा हूं, जब मसाइल बहुत ज्यादा हैं तो जो इंपॉर्टेंट मसला है उस पर अपनी एनर्जी खर्च करना चाहिए। आज हम तो खिचड़ों में रहे। खिचड़ा नाजायज नहीं है, खाना चाहिए, अच्छा है, घर में बनाओ, जब मन करे खाओ। लेकिन उसके लिए अपने लाखों रुपए की लागत मोहल्लों में इस तरह से तकसीम करके खत्म कर देना। हाँ, उसको हक बनता है वो हलवा भी खाए, खिचड़ा भी खाए, लेकिन साथ में उम्मत मुस्तफा के मुस्तकबिल के लिए इमारत भी खड़ी करे। उसको ये हक बनता है। मेरे अजीजों, मुझे एक बात याद आती है। हमारे एक उस्ताद, उनकी ये सोच थी, वो मिसाल के तौर पर मैं अर्ज कर रहा हूं। हमारे एक साथी ने हमारी शिकायत की कि हज़रत जो कपड़े पहनना है सारे तलबा को, उसके अलावा एक्स्ट्रा ये कपड़े पहन लेता है। मेरे बारे में कहा ये सदरी पहन लिया या जैकेट पहन लिया। कहा जो स्टूडेंट्स तलबा पहन रहे हैं उसके अलावा एक्स्ट्रा ये। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल, मैं सबको बराबर देखना चाहता हूं, किसको क्या पहनना चाहिए। और उसके बाद उन्होंने एक जुमला कहा था उनको शिकायत करने वालों को, कहा इसकी तरह 4 सफ़े सबक तू भी सुना दे और तू भी ऐसी कपड़े पहन ले। हाँ, अगर किसी काम में तुम पूरे उतरे हुए हो और दूसरा तुम्हारी दीगर जरूरियात भी पूरी कर रहे हो तो कोई मसला नहीं। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप बड़ी बड़ी नियाजें करें, लेकिन उस वक्त जब उम्मत की मुस्तकबिल की जरूरियात पूरी हो रही हो फिर खाना भी खिलाएं, देगें भी चढ़ाएं, अच्छा है, उर्स भी करें। यहां हालात तो ये है कि हम यतीमी के हालत में आ गए हैं आज। मियां कितने तो ऐसे हमारे मुसलमान कपल्स हैं, अपने छोटे छोटे बच्चों को ले जाकर क्रिश्चियन स्कूल के बाहर खड़े करते हैं और एडमिशन के लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं, और उनको कितनी मर्तबा वहां पर ईसाई नन हो कि पादरी हो ताने मारते हैं, टॉन्ट मारते हैं। कितनी मर्तबा ऐसी शिकायतें आई। लेकिन क्या करें, एक जगह पर मुझे खुद ये बात याद आती है। हमारे मुक्तदी थे एक हाजी साहब, अपने 2 बच्चों को एक बोर्डिंग स्कूल में उन्होंने डाला था, 4वीं और 5वीं के बच्चे, साल का 4 लाख रुपए पे कर रहे थे। और एक बार वो मुझे साथ में लेकर गए दिखाने के लिए कि आए दिखाता हूं कितना बेहतरीन है, 45 एकड़ में बना हुआ ये बोर्डिंग स्कूल है, सब कुछ है। मैं गया था, उनके मैनेजर से मैंने पूछा कि शेड्यूल क्या है आपका, बच्चों को कैसे आप ट्रीट करते हैं। उन्होंने सुबह 5 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक का पूरा घंटे घंटे का शेड्यूल बताया। उसमें पूजा भी है, योगा भी है, जॉगिंग भी है, सब है।
میں نے پوچھا سارے بچے کرتے ہیں؟ کہا سب کرتے ہیں، چاہے ہندو ہو مسلم ہو، سب کو کرنا ہے یہ۔ اور جن کے بچوں کے لیے ہم گئے ہوئے تھے وہ سال بھر سے پڑھ رہے تھے، میں نے ان حاجی صاحب سے کہا وہ بڑے پرہیزگار ہیں، ایک نماز بھی قضا نہیں کرتے۔ ہم نے کہا ان کو آپ اپنے بچوں کو اتنی مہنگی پوجا کروا رہے ہیں، اتنی دور لے جا کر کے۔ تو خیر ان کو یہ بات لگی، لیکن انہوں نے جواب میں کہا ٹھیک ہے حضرت میں وہاں سے نکال لوں گا، ہمارا ہے کہاں جہاں میں اپنے بچوں کو ڈال لوں؟ یہ بھی تو سوال ہے، یہ بھی تو سوال ہے۔ ہم نے اپنے مستقبل، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے کوئی لایا عمل بنانا ہی چھوڑ دیا ہے۔ فکر کرو میرے عزیزو، آج ضرورت اس بات کی ہے۔ میں تو یہاں جب بھی آتا ہوں ہر بار آپ کے اراکین صدر صاحب بیٹھتے ہیں، اکثر یہی پلاننگ کرتے بھی رہتے ہیں کہ یہاں پر کچھ نہ کچھ کام ہونا چاہیے، لیکن یہ صرف پلاننگ میں ہی رہ گئے تو ہماری عمریں بھی پلاننگ میں چلی جائیں گی۔ کر جاؤ کچھ نہ کچھ، اس لیے کہ ہمارے بچوں کو جو پھل ملنے والے ہیں وہی انقلاب لائیں گے۔ اور الٹریسٹی اتنی بڑی ہوئی ہے، آپ جو دیکھ رہے ہیں نا ماحول کی خرابی، اکثر آ کر جو شکایت کرتے ہیں بچے نشہ خور ہو گئے، ماں باپ کے نافرمان، سب بہت کچھ ہے، لیکن سب کا علاج یہ ہے کہ ان کو علم دین اور علم دنیا سے روشناس کرائیں، اس لیے کہ علم تہذیب لاتا ہے، اخلاق لاتا ہے، اور علم نہ ہو تو جہالت کے پیٹ سے سب برائیاں جنم لیتی ہیں۔ ہر برائی وہ کر جاتا ہے جہالت میں۔ اور آج حالات ایسے ہیں کہ دوسری قومیں ہماری طرف دکھا کر کے یہ تانا مارتی ہیں۔ ابھی کل رات میں جس علاقے میں تھا لکھنؤ کے قریب، اور صبح لکھنؤ سے میں ابھی آ رہا ہوں، گئے پورا علاقہ مسلمانوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن ایسا ہے کہ گاؤں میں جانے کے لیے کوئی کار بھی جا نہ سکے، اس طرح سے گڑھے بھرے ہوئے ہیں، اتنے گڑھے۔ اور پڑوس کے قریب میں چھوٹا سا گاؤں ہے نان مسلم، پکی سڑکیں، ساری چیزیں۔ اس پر بات کریں تو لوگ یہ کہتے ہیں یہ تعصب ہے حکومت کا، ان کے ہاں یہ سب ہو جاتا ہے، ہمارے ہاں نہیں ہوتا ہے۔ میرے عزیزو ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا، بات صرف یہ ہے کہ تم نے جینے کا سلیقہ خود ہی بنا لیا ہے اپنے دماغ سے کہ ہمیں رہنا ایسی ہے۔ ہمارے محلوں میں، ہمارے گھروں کے سامنے کوڑا کرکٹ کا ڈھیر پڑا رہے، کسی کو فرق نہیں پڑتا۔ ہم نے تو خود ہی مائنڈ بنایا ہوا ہے۔ علم آئے گا تو اخلاق بھی لائے گا، تہذیب بھی لائے گا۔ آپ مدینہ طیبہ جا کر کے دیکھیں، آج بھی الحمدللہ دنیا کا سب سے حسین، ویسے عقیدتاً تو ہے ہی، لیکن ظاہراً بھی جا کر کے دیکھیں تو اس سے پاک و صاف شہر نہیں ملتا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وراثت ہے جو ہمیں وہاں آج بھی نظر آتی ہے۔ ارے گلیوں میں چلو تو بھی خوشبو آتی ہے۔ یہ صرف عقیدت اور روحانیت کی بات نہیں کر رہا ہوں، انہوں نے خوشبو آرٹیفیشیل بھی بنا کر کے رکھی ہوئی ہے کہ کوئی گزرے تو اس کو یہاں کہیں مہک نہ آنا چاہیے، کیونکہ مدینے آئے تو بندہ یہ اخلاق لے کر کے جائے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صفائی کے لیے اور کس قدر اپنی امت کو پاک کرنے کی فکر رکھتے تھے۔ آج یہ سب مسائل پر ہمیں انرجی لگانے کی ضرورت ہے، لیکن ہم کن چیزوں پر پڑے ہوئے ہیں؟ ہم تو چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر، ارے 2 گھڑے پانی اگر ہم کو نہ ملے تو ہم تو پینچے چڑھا کر کے جھگڑے پر آ گئے ہیں۔ ہم کو اگر چھوٹی سی زمین کا مسئلہ ہو تو ہم 25 سال بھی لڑنے کو تیار ہیں۔ یہ مسائل نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے جو سوشل میڈیا پر آج مناظرے کا اڈا بنا ہوا ہے، ایک جماعت اس جماعت پر، اس جماعت کو اس جماعت پر۔ اور ابھی ایک مولانا صاحب نے مجھ سے یہ شکایت کیا، کہا کہ کچھ لوگوں نے ہمارے خلاف ایسا بیان کر دیا کہ اس مسجد میں نہ جائیں، یہ امام صاحب کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ ہم نے پوچھا کہ کیا ان کو تکلیف کس بات کی ہے؟ کہا وہ ایسا ہے کہ سلسلے کی لڑائی ہیں، وہ دوسرے پیر صاحب کے مرید ہیں، ہم دوسرے پیر صاحب کے مرید ہیں، لیکن اس سلسلے کی لڑائی سے ہم نے پوچھا کیا وہ سنی ہے؟ کہا وہ بھی سنی ہے، آپ سنی ہیں، آپ بھی سنی ہیں، اور دونوں اعلیٰ حضرت کے شہدائی ہیں۔ کہا پھر جھگڑا کس بات کا؟ کہا نہیں، وہاں سب میرے خلاف ان لوگوں نے یہ بات کر دی ہے کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوگی اس لیے کہ یہ اشرفی ہیں، یہ فلاں ہیں۔ میں نے کہا یہ تو غنیمت ہے ان لوگوں کو، سوچے عیسائی تو نہیں ہے۔ اتنا تعصب بھرتا ہے تو جہالت سے بھرتا ہے،
اور کن مسائل پر آج تم لگے ہوئے ہو؟ یہاں تو پوری آگ لگانے کے لیے درندے کود رہے ہیں اور تم اپنے آپس میں گریبان پکڑے ہوئے ہو. کیا آپ کو پتا نہیں ہماری پوری جینوسائیڈ کرنے کے پلان بنے ہوئے ہیں, نسل کشی, نسل ختم کرنے کے معاملات چل رہے ہیں. ہماری پوری ناگرکتا, ہماری سٹیزن شپ ختم کرنے کی بات, آئندہ چل کر کے ان کو ووٹنگ پاور تک نہ رہے, یہ پلان ہے سب چیزیں. وہ سب چیزوں کو چھوڑ کر کے ہم تو کن مسائل میں الجھے ہوئے ہیں. السلام علیکم. امید کرتی ہوں آپ حضرات کو یہ بیان اچھا لگا ہوگا. بیان اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور پیارا سا کمنٹ کریں اور بعد میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.